کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی محفل میں تشریف فرما تھے، وہاں سے بنی سلیم کا ایک اعرابی کا گزر ہوا جس نے اپنے ہاتھ میں ایک گوہ پکڑی ہوئی تھی اور اس نے اس کو اپنی آستین میں لیا ہوا تھا کہ گھر میں جا کر اس کو کھاؤں گا۔ جب اس نے مجمع دیکھا تو لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کس کے گرد جمع ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ اس شخصیت کے ارد گرد جمع ہے جس نے اعلان نبوت فرمایا ہے، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب وہ لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا حضور کے قریب پہنچا۔ جب حضور کے قریب پہنچا تو نازیبہ گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں جو مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہو، وہ آپ ہی ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ اس طرح کی وہ نازیبہ گفتگو کرنے لگا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر حکم دے تو میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں عمر، یہ حلم، بردبار، صبر اور تحمل یہ نبوت کو زیب دیتے ہیں۔ حضور وہاں صبر کا حکم دیا اور پھر وہ جو اعرابی آیا تھا نا حضور کے پاس، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگا مجھے لات و عزیٰ کی قسم میں آپ پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے، تو کیوں نہیں ایمان لاتا؟ اس کی وجہ کہ تو نے میرے محفل کی بھی تحریم کی، اس میں بے حرمتی کی۔ تو وہ کہنے لگا مجھے لات و عزیٰ کی قسم میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گوہ آپ کے ایمان آپ کے رسول ہونے کی گواہی نہ دے۔ اب اس نے گوہ حضور کے سامنے چھوڑ دی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس گوہ سے مخاطب ہوئے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دبو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گوہ۔ صحابہ فرماتے ہیں فتکلم الدب بلسان عربی مبین، صحابہ فرماتے ہیں کہ اس گوہ نے حضور کے ساتھ فصیح زبان یعنی کہ عربی زبان میں گفتگو کی۔ فرماتے ہیں کہ یفہمہ القوم جمیعا، ہم میں سے ہر شخص اس کی زبان اس کی گفتگو کو سمجھ رہا تھا۔ اور جب حضور نے فرمایا یا دب اے گوہ، اس نے آگے سے جواب لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، عرض کی یا اے رب العالمین کے رسول میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من تعبد یا دبو، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ آگے سے گو نے فرمایا کہنے لگی فقالا اللہ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ۔ وہ کہنے لگی کہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے، جس کا قبضہ زمین پہ ہے، جس کی حکومت پانی پہ ہے، اور جس کی جنت میں رحمت ہے اور دوزخ میں اس کا عذاب ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا قال انا یا دبو من انا یا دبو، فرمایا گو بتا میں کون ہوں؟ اب گو نے فقالا کہنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انت رسول رب العالمین وخاتم المرسلین قد افلح من صدقک وقد کذبک وقد خاب من کذبک۔ فرمایا کہنے لگی عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے آپ کی تکذیب کی وہ نامراد اور ناکام ہو گیا۔
اب جب گوہ نے یہ گواہی دی وہ اعرابی فوراً بول اٹھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ جب وہ ایمان لے آیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اس ایمان لانے سے پہلے روح زمین میں مجھے سب سے جو ناپسند شخصیت تھی وہ آپ تھے، لیکن اب میں ایمان لا چکا ہوں تو خدا کی قسم کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ترین جو شخصیت میری نظروں میں ہے وہ آپ کی شخصیت ہے۔ کہنے لگا اب میرے جسم کا ایک ایک لوں، میرا ایک ایک رونگٹا، میرا ظاہر، میرا باطن آپ پر ایمان لا چکا ہے، میری جان بھی، میرا اولاد، میری اولاد بھی، میرا مال بھی، سب کچھ میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص کی تعلیم فرمائی، ان کو پڑھایا، اور پھر حضور فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا 2 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے اللہ 2/3 کا قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس نے 3 مرتبہ پڑھی اللہ اسے پورے قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب وہ اعرابی کہنے لگا میرا رب کتنا غفور ہے کہ وہ چھوٹے سے عمل بھی قبول کرتا ہے اور اس پہ اجر بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اب اس کی مدد کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ صحابہ نے پھر کثیر تعداد میں اسے مال دیا، وہ مالا مال ہو گیا، اور حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی قیمتی اونٹنی اس کو دے کر رب کے قریب ہونے کے ساتھ سودا کر لوں، یعنی کہ میں رب کا قرب حاصل کر لوں۔ عرض کی یا رسول اللہ میری جو اونٹنی ہے وہ فارسی نسل کی ہے، اور وہ آگے گئے ہوئے اونٹنوں کو، اونٹ جو آگے اس سے سفر کر رہے تھے وہ اتنی تیز دوڑتی ہے ان کے ساتھ بھی مل جاتی ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن جو اونٹنی تو نے دی اس کی تعریف تو نے کی، اور جو تمہیں رب عطا کرے گا اس کی تعریف میں نہ کر دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا اس کے بدلے اللہ تمہیں ایسی اونٹنی عطا فرمائے گا وہ اتنی سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی، اور ریشم کہ اس کے اوپر کچاوا ہوگا، اور اس کے پاؤں بڑے خوبصورت ہوں گی، اور اس کی تیز رفتار اتنی ہوگی کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے بجلی کی طرح تمہیں پل صراط پار کر دے گی، کروا دے گی۔ اب وہ اعرابی وہاں سے گیا، چلا گیا، راستے میں اسی کی قوم کے ایک وفد اسے ملا، 1000 لوگ تھے، ہر شخص سواری پہ سوار تھا، اور ہر شخص اسلحے سے لیس تھا، اس کے پاس تلواریں بھی تھی، نیزے بھی تھے۔ اب جب ان کو ملا نا تو ان سے پوچھنے لگا تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اس شخص کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں جس نے اعلان نبوت کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ برحق ہے، میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہ انہی کی قوم میں سے تھا، وہ کہنے لگے تم بھی نیا دین اختیار کر لیا ہے، تم نے بھی۔ اب اس نے وہ پورا واقعہ گو والا ان کو سنایا کہ یوں میرے ساتھ معاملہ پیش آیا اور میں یقین کر گیا کہ وہ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اور جب حضور کو سامنے دیکھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، بعض میں آتا ہے جب حضور کے پاس آئے اور حضور کو دیکھا تو ہر شخص اونٹنی سے نیچے اپنی سواری سے نیچے اتر گیا، اور اترنے کے بعد
جہاں تک جس کا ہاتھ پہنچتا تھا حضور کے جسم کو بوسہ دیتے رہے اور ساتھ پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ بھی پڑھتے رہے، حضور کے ہاتھوں کا بوسہ بھی دیتے رہے، اور آخر میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے لیے حکم ہو۔ اب وہ کیونکہ جنگ کی تیاری کے لیے نکلے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا تم سارے حضرت خالد بن ولید کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ۔ اور غالباً اس وقت کسی غزوے کے لیے تیاری ہو رہی تھی، حضور نے سب کو ان کے حضرت خالد بن ولید کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کا حکم دیا۔ اب اس سے جو میں نے نتیجہ آپ نے نکالا ہوگا کہ وہ گوہ ایک جانور ہو کر حضور کو کہہ رہی ہے کہ خاتم المرسلین، کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب جو حضور کے آخری رسول ہونے کا انکار کرے وہ تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس گدھے سے بھی بدتر ہے جو گدھا حضور کا جس پر حضور سوار ہوتے تھے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس گدھے نے خود اپنے آپ کو کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی ختم کر دی۔ کہا میں جب میری نسل سے جو بھی سوار ہوا وہ اللہ کا نبی سوار ہوتا رہا، اب حضور آخری رسول تھے اور میں ان کی نسل میں سے آخری گدھا ہوں اپنی نسل میں سے، تو لہذا حضور بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، میرا بھی دنیا میں رہنا محال ہے۔